خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جاگتے رہنا، آپ کو یکدم سے جملہ آپ کے لبوں پہ خود بخود آ جائے گا، جیسے سیلابی ریلا آ جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ جاگتے رہنا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیوں شروع کی میں نے یہاں سے بات؟ کیوں شروع کی میں نے یہاں سے بات؟ اب توجہ کیجئے گا، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ کسی بھی بلڈنگ کو آپ دیکھیں، عمارت کو دیکھیں، بڑی مضبوط ہے، بڑی بلند ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پائیدار ہے، تو فوراً ذہن میں خیال آئے گا اس کی بنیاد مضبوط ہے، تبھی اتنی بلندی پہ جا کے کھڑی ہے۔ اس کی بنیاد پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے۔ جاگو 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 تھوڑا سا۔ پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میں ان لفظوں میں یوں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہیں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہے۔ اتنی آواز میں بات نہیں، منت نہ کرو، ویسے ہی وقت بڑا تھوڑا ہے اور میں بھی تھکا ہوں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہیں۔ سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ کرنال والوں جملہ سنبھالنا، سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے، ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ سارے صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ بول 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 بول۔ سارے صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ ابو بکر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ تو نے اپنا مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، پلازا بنانا ہو، مارکیٹ بنانا ہو، تو سنگ بنیاد رکھتا ہے۔ اپنے پیر کو بلا کر، مرشد کو بلا کر، کسی وڈیرے کو بلا کر برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں۔ سنگ بنیاد برکت والے ہاتھوں سے، مرشد کے ہاتھوں سے، سید کے ہاتھوں سے، پیر کے ہاتھوں سے، عالم کے ہاتھوں سے۔ اسلام کی بنیاد
سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سنگ بنیاد کو چھیڑنے دیں؟ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. اسلام کی بنیاد صحابہ ہیں. صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے. ارے پاکستان کی بنیادوں کو مت چھیڑو. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی اداؤں نمازوں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی یسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا ہے. سنگ بنیاد ابو بکر. کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو. تبلیغی بھائی گشت کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وصولی کا. پھر وقت آتا ہے وصولی کا، وصولیاں ہوتی ہیں. ارے اسلام کی پہلی وصولی ہے ابو بکر. میرے نبی کی پہلی وصولی ہے ابو بکر. ابو بکر پہلی وصولی ہے میرے آقا کی. آج میرے جیسا نکمہ طالب علم بات کرے، لاکھوں لوگ سننے آتے ہیں. میرے جیسا گناہگار آدمی بات کرے، تعدیث بن نعمت کے طور پر ممبر پہ باوضو بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں. نامعلوم کہاں کہاں سے کال آتی ہے. ہمارا پہلے یہ نظریہ تھا، آپ کی باتیں سنی ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نظریہ عطا کیا ہے. میرے جیسا نکمہ بات کرے، اللہ ہدایت دیتے ہیں. نبی کی پہلی وصولی ٹھیک نہیں. نبی کی پہلی وصولی ٹھیک نہیں. کون ابو بکر؟ تو اسی دل سے چلا. کون ابو بکر؟ پیارے آقا نے ایک دن فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لو میری اور اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی لی اور چلتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں. جب لکھنے والے کے پاس پہنچے تو اسے کہا اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجتہد ہیں ابو بکر، اجازت ہے انہیں، کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی بن کے آئی. پیارے آقا تشریف فرما ہیں، مجلس محفل سجی ہوئی ہے، حضور کی صحابہ بیٹھے ہیں. انگوٹھی دینے والے نے آ کے انگوٹھی دی. پیارے آقا نے ساتھ والے کو پکڑائی، دیکھ پڑھ کے سنا اس پہ کیا لکھا ہے. تو وہ صحابی پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب. ابو بکر بھی حیران ہو گئے. یا رسول اللہ میں کیسے اپنا نام کہہ سکتا ہوں؟
کہ انگوٹھی والے کو میں جا کے کہوں کہ اس پہ میرا نام بھی کندہ کر دینا، میرا نام بھی لکھ دینا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں نے ابو بکر آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو نے جا کے کیا کہا؟ میں نے جا کے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا۔ یہ تو میں نے کہا، لیکن میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا۔ توجہ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے ابو بکر صدیق لکھ دیا؟ کرنال والوں ہوش میں رہنا، جاگنے کا وقت ہے آپ کا، بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو، جاگنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ توجہ، میں کیسے کہہ سکتا اپنا نام؟ البتہ یہ میں نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ ساتھ محمد آپ نے یہ کیوں کہا کہ محمد الرسول اللہ لکھ دینا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا میں آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا کروں۔ آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا کروں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا۔ بول جا بول جا بول، میں حوالہ دے رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ امام رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں، جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور رسول کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی مجھے کہا جبریل تو بھی جا، میں اللہ ابو بکر کا اور اپنے محبوب کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا۔